بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو 4 ایسے رازوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا جو دنیا کے سامنے انسلجھی پہیلی بن کر رہ چکے ہیں۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ راز ہے مصر کی ایک عظیم ملکہ کلیوپیٹرا سیونتھ کا گمشدہ مقبرہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کلیوپیٹرا کس بلا کو کہتے ہیں، تو پریشان نہ ہو، میں بتاتا ہوں۔ کلیوپیٹرا سیونتھ مصر کی ایک عظیم ملکہ تھی اور ایک حقیقی تاریخی کردار۔ یہ 30 قبل از مسیح میں اپنی عاشق اور پریمی انٹونی کے ساتھ ایپوسورس میگنا کے علاقے میں پیدا ہوئی، اور بعض مورخین کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ الیگزینڈریا کے شہر میں جنمی، لیکن ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کہاں جنمی۔ اہم بات تو یہ ہے کہ اس کا مقبرہ کہاں ہے۔ 2000 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آج تک اس حقیقی کردار کے مقبرے کا کوئی بھی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ مورخین کے مطابق اس ملکہ نے خودکشی کی تھی، اور وہ بھی ایک زہریلے سانپ سے اپنے آپ کو ڈسوا کر۔ بعض تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ کلیوپیٹرا یونانی دیوی آئسس کے مندر میں دفن ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مقبرہ یا پھر کوئی ٹوٹا پھوٹا تابوت آج تک ہاتھ کیوں نہیں لگا، حالانکہ دیوی آئسس کا مندر تو دریافت ہو چکا ہے۔ نمبر 2، دی ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون۔ کسی زمانے میں عراق ایک بہت بڑی سلطنت کا مرکز ہوا کرتا تھا، جس سلطنت کا بادشاہ بہت نصر تھا۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی بہت نصر ہے جس کی طاقت اور ظلم کی داستانیں آج بھی اس دنیا کی قدیم کتابیں چلا چلا کر بیان کر رہی ہیں۔ اس کی قائم کردہ سلطنت اتنی طاقتور اور دولت مند ترین تھی کہ کوئی بھی دوسرا بادشاہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سلطنت اتنی عجیب اور ایڈوانس تھی کہ بعد نصر نے فقط اپنی بیوی کی خواہش پر دنیا کا ایک ایسا عجوبہ تعمیر کروایا جسے آج بھی دنیا جانتی ہے، دی ہینگنگ گارڈن آف بیبیلون کے نام سے۔ یہاں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ آخر یہ ہوا میں لٹکتے ہوئے باغات گئے کہاں، ان کی باقیات کہاں ہیں۔ ناظرین، جہاں اتنے پرانے اور قدیم آثار انسان نے اپنے تجسس کے ذریعے دریافت کیے، وہاں یہ باغات آخر چلے کہاں گئے؟ کیا یہ باغات موجود تھے یا پھر یہ بھی ایک مت ہے؟ نمبر 3، دوستو کیا آپ جانتے ہیں سٹی آف اٹلانٹس کے بارے میں؟ شاید آپ میں سے ہالی ووڈ کے شوقین اس بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ ایک ایسی سٹی جس پر سینکڑوں کی تعداد میں موویز اور ڈراماز بن چکے ہیں، جس شہر کا تذکرہ بڑے بڑے تاریخ دانوں نے اپنے کتابوں میں کیا۔ لیکن ٹھہریے، یہ شہر بھی پچھلے کئی ہزار سالوں سے دنیا کے لیے ایک انسلجھی پہیلی بن کر رہ چکا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ذکر ایک یونانی مفکر افلاطون نے اپنے لکھے ہوئے ایک مکالمے ٹائمس اینڈ کریشیس میں کیا۔ اس نے دنیا کے سامنے ایک انسلجھی پہیلی کی شکل میں ایک ایسے شہر کو متعارف کروایا جو وقتاً فوقتاً دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا اور آج بھی ہے۔ بعض مورخین نے افلاطون کی اس کہانی کو من گڑت بتایا ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو اس کہانی کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایک ایسا شہر جو کہ حالت سونے سے مزین ہو، ایک ایسا شہر جس کی تہذیب دنیا کے ایڈوانس ترین تہذیبوں سے بھی ترقی یافتہ ہو، ایک ایسی سلطنت جو کہ آج بھی شاید دنیا کی طاقتور ترین سلطنت کا اعزاز رکھتی ہے۔ حیرانگی اور چنبے کی بات تو یہ ہے کہ یہ شہر آخر گیا کہاں، جس کے بارے میں اتنی زیادہ فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں اور ہزاروں کتابوں میں اس کی کہانیاں جگمگا رہی ہیں، آخر وہ چلا کہاں گیا؟ حیرانگی کی بات ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ اٹلانٹک اوشن کا ایک جزیرہ تھا جو کہ قدرتی آفات سے تباہ ہوا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس کے باشندوں نے خود ہی اسے تباہ کر دیا۔ بعض ماہرین کا تو یہ خیال ہے کہ یہ شہر اٹلانٹک اوشن میں موجود برمودا ٹرائی اینگل کے قریب بستا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شیطانی مثلث نے اسے اپنے اندر نگل لیا۔ لیکن سوال تو وہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ شہر واقعی میں کہیں موجود تھا تو آج تک اس کی باقیات کا پتہ کیوں نہ چل سکا؟ سوچنے کی بات ہے، ذرا سکون سے بیٹھ کر سوچیے گا ضرور۔ نمبر 4، کیا کنگ آرتھر ایک حقیقی کردار تھا یا پھر ایک افسانوی کردار؟ دوستو، تاریخ ایک ایسی اندھیر نگری ہے جہاں بہت سی ایسی کہانیاں موجود ہیں جن کی اصلیت کا پتہ لگانا ناممکن سا کام لگتا ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی کنگ آرتھر کی بھی ہے، جس کا تذکرہ 5ویں یا 6ویں صدی عیسوی میں ملتا ہے۔ اس کی کہانی وانس اینڈ فیوچر کنگ بہت سی جادوئی روایات اور فکشن کا ذکر بھی کرتی ہے جو کہ کنگ آرتھر سے منسوب ہیں۔ لیکن اس افسانوی کردار کی کہانی کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ 5ویں یا 6ویں صدی عیسوی کا یہ ایک ایسا کردار تھا جو کہ برطانیہ کی آزادی کے لیے سیکسن کے حملہ آوروں سے برسر پیکار تھا۔ اس کی افسانوی کہانی میں اس کی ایک جادوئی تلوار کا ذکر بھی ملتا ہے جو کہ کنگ آرتھر نے اپنے آخری دنوں میں ایک بہت بڑی چٹان میں دنسا دی تھی۔ برطانوی روایات کے مطابق
اگر کوئی شخص وہ چٹان ڈھونڈ کر اس تلوار کو نکال لے تو وہ عظیم انسان کنگ آرتھر کا جانشین کہلائے گا۔ لیکن ناظرین، کنگ آرتھر کے وجود کا ثبوت آج تک نہ مل سکا۔ سب سے پہلے اس کی کہانی 18ویں صدی عیسوی میں منظر عام پر آئی، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کا ذکر نہیں ملتا۔ بہت عجیب بات ہے۔ کنگ آرتھر کو پوری دنیا میں وہی مقام حاصل ہے جو مسلم دنیا میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو، لیکن فرق بس اتنا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ کے ایک حقیقی کردار ہیں اور کنگ آرتھر ایک محض افسانوی کردار۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔